بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کھیلوں کی خبروں پر تبصروں اور تصدیوں سے اسکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سید یحییٰ حسینی آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے آئی بی اے آڈیٹوریم کراچی سے. آج کا پروگرام کچھ اس تناظر میں اور کچھ اس حوالے سے مختلف ہے کہ آج آپ کے ساتھ جیو کی اسکرین پر ہم موجود تو ہیں، لیکن آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ عوام کی بات کریں گے، کچھ ان لوگوں کی بات کریں گے جو کھیل سے محبت کرتے ہیں، جو کھیل کے بارے میں رائے رکھتے ہیں. آج ان کی رائے کو اس پروگرام میں براہ راست شامل کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سپر لیگ کی سب سے متحرک، سب سے مشہور، سب سے بڑی اور سب سے کامیاب فرنچائز لاہور قلندر کے چیف ایگزیکٹو اونر عاطف رانا صاحب. تھینک یو سو مچ یحییٰ بھائی فار ہیونگ می. تو جناب، لاہور قلندر کی جرنی عاطف رانا صاحب، اور اب اگلے 10 سال میں آپ جا رہے ہیں، اور اگلے 10 سالوں میں جو پچھلے 10 سالوں میں آپ نے کام کیا اس پر آپ کو پاکستان سپر لیگ کی سب سے مہنگی فرنچائز کا درجہ مل گیا ہے. پاکستان کی مقبول فرنچائز تو تھے، موسٹ ٹائٹل جیتنے والی فرنچائز تو تھے. یحییٰ بھائی، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. ہم اس بزنس میں ایک ویژن کے ساتھ آئے تھے. آپ کو پتہ ہے کرکٹ کا میرا شوق بھی نہیں ہے، نہ میرا پیشن ہے کرکٹ، نہ میں اس طرح دیکھتا ہوں نہ کھیلتا ہوں. اس وقت خواہش ایک ہی تھی کہ جب پاکستان سپر لیگ آئی کہ پاکستان کی یوتھ کو انگیج کریں. آبویسلی یوتھ کو انگیج آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی آپ کو میڈیم چاہیے. سو ہمارے یہاں فارچونیٹلی انفارچونیٹلی صرف ایک میڈیم تھا، وہ آپ کا جو تھے یہ کرکٹ تھی. اور پھر جب دیکھا کہ یار یوتھ کو انگیج کرنا ہے تو آپ کو پاکستان کا دل جیتنا پڑے گا. اگر آپ نے ان کا دل جیتنا ہے تو آبویسلی لاہور پاکستان کا دل ہے، تو اس لیے لاہور کی فرنچائز لی. اور پھر ایک مہینے کے ٹورنامنٹ سے تو آپ انگیجمنٹ نہیں کر سکتے. وہ تو ایک ہفتہ پہلے آتے ہیں، اس کے بعد ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں، کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے، واپس چلا جاتا ہے. سو پھر پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کے کانسیپٹ کے ساتھ آئے، پھر ہائی پرفارمنس سینٹرز بنائے، پھر ڈفرینٹ ملکوں سے ایگریمنٹ کیے. سو میں سمجھتا ہوں کہ جو ویژن اور جو خواب لے کے ہم اس فیلڈ میں انٹر ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھرپور مدد کی. اور آپ سوچیں کہ کراچی پاکستان کا نمبر 1 شہر ہے، اور آج پاکستان کی نمبر 1 ٹیم لاہور قلندر ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. دا موسٹ ویلیوڈ ٹیم آف پی ایس ایل اکارڈنگ ٹو ENY، ہمارے مطابق نہیں. بہت سے لوگ کلیم کرتے ہیں ہم نمبر 1 ہیں، ہم نمبر 1 ہیں. ہم نہیں کہہ رہے. ENY کی رپورٹ کہتی ہے 150 پیجز کی رپورٹ میں ہر ریفرنس لاہور قلندرز کا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کا اگین جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ بینگ اے لاہوری آپ کراچی کو بیٹ کر دیں، اور وہ بھی گیم میں نہیں. وہ تو کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے، برانڈ میں. تو اب اس سے آگے میں اللہ تعالیٰ سے اور کیا مانگوں. چلیں جناب، وہ کہتے ہیں نا کہ زبان قلب کو نقارہ خدا جانو. تو میرا خیال ہے کہ میں تو آپ سے سوال کرتا ہی رہوں گا، لیکن آج جو یہاں پر آڈینس موجود ہے ان کی طرف چلتے ہیں کہ وہ آپ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. لاہور قلندر کو انہوں نے ٹیلی ویژن پر تو دیکھا ہے، لیکن لاہور قلندر کے پیچھے کیا ذہن ہے، کیا ڈرائیونگ فورس ہے، کس طرح لاہور قلندر کام کرتی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ لوگ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں. السلام علیکم. مائی نیم از فیضان، اور میں IBA میں BBA کا 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. سو بیسیکلی مائی فرسٹ کویشچن از، شروع کے 4 to 5 ایئرس اگر ہم لاہور قلندر کے دیکھیں سو وہ بہت خراب رہے. اور حالانکہ اس وقت بھی جو سب سے بڑے پلیئرس رہے ہیں PSL کے وہ لاہور میں ہی ہوتے تھے. ڈی ویلیئرس ہو گئے، گیل ہو گئے، اور اس کے علاوہ میکلم بھی آئے تھے. بٹ اسٹل دیر واز سو مچ ایشوز ان دی ٹیم. تو 4-5 سال بعد ایسا ٹیم میں کیا ہوتا ہے کہ اب نام تو اتنے بڑے نہیں ہیں، وہ ایک ینگ ٹیلنٹ کو آگے لاتے ہیں اور پھر بھی وہ ٹاپ پہ پہنچتے ہیں. بہت اچھا انہوں نے سوال کیا کہ ایسا آپ نے کیا کیا ہے اس ٹیم کے ساتھ کہ جو پہلے نہیں ہو رہا تھا 6 سال میں، اور آخری 4 سال میں 3 بار آپ جیت گئے. دیکھیں، میں شخصیت پرستی پہ بیٹا بلیو نہیں کرتا، ٹھیک ہے. میں پروسیس پہ بلیو کرتا ہوں. تو اسی طرح جب ہم اس بزنس میں آئے تو ہمیں یہ کہا گیا کہ اس ملک میں ٹیلنٹ نہیں ہے، تو یہی پلیئر ہے، انہیں سے کھیلو. سو ہمارے پلیئر اتنے کمپیٹیٹیو نہیں تھے، تو پھر ہم پلیئر ڈیولپمنٹ کے کانسیپٹ کے ساتھ آئے. پروسیس میں ٹائم لگتا ہے. 3-4 سال لگے ہمیں اس پروسیس کو بلڈ کرنے پہ. پھر جب ہمارے پلیئر ڈیولپمنٹ کا شاہین شاہ افریدی لنڈی کوتل سے آیا اور زمان خان چک سواری سے آیا ایز این ایمرجنگ، اور وہ ہمارا کیپٹن تھا شاہین،
تو پھر آپ نے خود دیکھ لیا کہ پاکستانی یوتھ کیا کر سکتی ہے. میرا کمال نہیں ہے, میری بلیویبلٹی آپ بچوں پہ. اور کون سوال کرنا چاہتا ہے؟ جی دوست اپنا نام بتائیے گا. شہیر احمد, بی ایس فرسٹ میتھمیٹکس فرسٹ سیمسٹر. سو میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کیا کوالٹیز دیکھتے ہیں جب آپ کسی نیو پلیئر کو سائن کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک کوشچن یہ ہے. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ مطلب آپ ہوم گراؤنڈ ٹیلنٹ اور جو انٹرنیشنل ٹیلنٹ ہے اس کے بیچ میں بیلنس کیسے رکھتے ہیں؟ شاہیر, بڑا تو نے ٹیکنیکل سوال کیا, حالانکہ میں نے تجھے بتایا مجھے کرکٹ کا نہیں پتہ, لیکن میں یہ ابھی پیچھے فیضان نے یہ سوال کیا تھا نا کہ آپ بڑے بڑے نام لے کے نہیں جیت رہے. دیکھو ہمیشہ ٹیم جیتتی ہے, کوئی ایک انسان, یہ انڈیویجول گیم نہیں ہے, اٹس اے کولیکٹیو ایفرٹ آف دا ٹیم. ہاں ایک بندہ لیڈ کرتا ہے, اس کا زیادہ نام ہوتا ہے, اس طرح شاہین ہے ہمارے کیس میں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو سب سے پہلے پلیئرز میں جو آپ چیز دیکھتے ہیں, اسکل تو یار ہر ایک میں ایک جیسی ہوتی ہے آلموسٹ. اگر باہر کے پلیئر ہیں تو ان کی بھی اسکل ہے, ہمارے بھی ہے. وہ ان کی چونکہ گرومنگ ایسی ہوتی ہے, ان کی انوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ٹیلنٹ مینجمنٹ ان کی بہتر ہوتی ہے, ان کا پروفیشنلزم بہتر ہوتا ہے. ادروائز میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے یہ را ٹیلنٹ ہے, یہ بغیر کسی انوائرمنٹ کے ہے, یہ بغیر کسی گرومنگ کے ہے. تو سوچو کہ اگر ہم ایک پلیٹ فارم ایسا بنا دیں, جو میں نے ایک اپنی چھوٹی سی کاوش کی ہے کہ میں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کروں آپ بچوں کے لیے, تو آپ دیکھو کہ پاکستان میں کس قدر ٹیلنٹ ہے. تو دیکھنا یہی ہوتا ہے کہ ٹیم بیلنس اور اس کی ٹیم انوائرمنٹ. جب آپ نے پلیئر رکھ لیے, آپ کو آئی بی اے نے اپرچونٹی دے دی, آپ یہاں پہ آ گئے. اب آئی بی اے ایک انسٹیٹیوشن ہے, اس میں آپ جیسے ہزاروں بچے بچیاں ہوں گے. کیا وجہ ہے کہ ایک گولڈ میڈل لے گا یا 2 گولڈ میڈل لیں گے یا 2 آگے نکلیں گے؟ بیکاز وہ محنت کریں گے. میں نے ایک پلیٹ فارم کھڑا کرتی, اس پلیٹ فارم پہ بغیر رنگ, نسل, عقیدہ, ذات کے کوئی بھی آئے, اگر اس میں اسکل ہے تو وہ شاہین بن جائے گا, وہ حارث بن جائے گا, وہ زمان بن جائے گا, وہ سلمان مرزا بن جائے گا, احمد دانیال بن جائے گا, نعیم بن جائے گا. سو ہم اس چیز پہ بیلنس کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ بڑے نام نہیں چاہیے ہمیں. جو ابھی فیضان نے بات کی, ہم نے پروسیس ڈیولپ کر کے اپنی ٹیم کے ایریاز کور کیے. آپ نے کہا کہ آپ نے پورے پاکستان میں جا کے ٹیلنٹ کو ڈسکور کیا, لاکھوں بچوں کے ٹرائل لیے, لیکن ایک سوال نہیں اٹھا. لیکن یہاں پر سوال کرنے والے بہت لوگ ہیں, اور اگلا سوال کس کا ہے وہ ہم پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر, میرا نام سہیل خان ہے, میں آئی بی اے میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور میرا تعلق بلوچستان سے. میں پچھلے 4-5 سال سے انٹرنیشنل کرکٹ دیکھتا ہوں اور پی ایس ایل بھی دیکھ رہا ہوں, اور ماشاء اللہ سے لاہور قلندر جیتتی آ رہی جب سے میں دیکھ رہا ہوں. تو لیکن میں خود بلوچستان کا ہوں, اور مجھے پتہ ہے بلوچستان میں کافی ٹیلنٹ موجود ہے کرکٹ کے حوالے سے بھی, لیکن اس کے باوجود ابھی تک میں نے کوئی بلوچستان کا پی ایس ایل میں کوئی کھلاڑی نہیں دیکھا, مجھے کسی کے نام بھی یاد نہیں ہے. تو کیا مطلب کہ آپ کوشش کر رہے ہیں, مطلب کہ آپ ٹیلنٹ لا رہے ہیں, تو کیا ہم اگلے مطلب کہ 2-3 سالوں میں بلوچستان سے کوئی پلیئر دیکھیں گے لاہور قلندر میں کھیلتے ہوئے؟ تو یہ میرا یہ سوال ہے. بہت شکریہ سہیل خان. بسم اللہ خان میرا خیال ہے بلوچستان سے ہے, کوئٹہ سے کھیلے ہیں وہ. اب میرا ایشو یہ تھا کہ میں جب پنجاب میں اور کے پی میں اور گلگت وغیرہ میں تو ٹیلنٹ ہنٹ کرتا تھا, پلیئر ڈیولپ کرتا تھا پچھلے 10 سال میں, لیکن مجھے بلوچستان اور سندھ میں آنے نہیں دیا جاتا تھا. سو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آؤٹ آف آل دا ٹیمز انہوں نے لاہور قلندر کا انتخاب کیا, بیکاز آف آور میریٹوکریسی, ٹھیک ہے, بیکاز آف آور سی وی ان دیٹ فیلڈ. تو مجھے موقع مل گیا بلوچستان جانے کا, تو میں نے شروع بلوچستان سے کیا. 17,000 سے زائد بچے بچیوں کے ٹرائل لیے اس دفعہ میں نے بلوچستان میں. اور میں آپ کو بتاؤں سہیل خان, بلوچستان میں جتنا ٹیلنٹ ہے نا میں نے پورے ملک میں نہیں دیکھا. انڈر 15 کا ٹیلنٹ. میرا مینڈیٹ تھا کہ میں نے 15 سے 25 کی سال بریکٹ میں ٹیمیں بنانی ہیں. وہاں پہ اتنا ٹیلنٹ تھا کہ میں نے انڈر 15 کی ٹیم بنا دیا تھا, اور نہ صرف لڑکوں کے ٹرائل کیے بلکہ لڑکیوں کے ٹرائل بھی کیے. تو ہسٹری میں پہلی دفعہ 25 شہروں میں انکلوڈنگ بلوچستان آپ کو لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے ٹرائل ہوئے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ایک یہ جو یوتھ ڈے کے اوپر مستونگ کی ایک لڑکی پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑی تھی کہ شی از دا فیوچر آف پاکستان ان ویمن کرکٹ.
سو اب آپ مجھے بتاؤ کیسے ہو سکتا ہے. آپ 1 سال دے دو, انشاءاللہ اگر آپ کے بچے بچیوں نے محنت کی بلوچستان میں, تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگلے سیزن میں وہ آپ کو لاہور قلندر سے کھیلتے نظر آئیں گے. تو ہمارے ساتھ جناب موجود ہیں لاہور قلندر کے اونر چیف ایگزیکٹو آفیسر عاطف رانا. گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور مزید سوالات شامل کریں گے پروگرام میں ایک بریک کے بعد. اور سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہیں. آپ اپنا تعارف کیا کرائیں گے, میں بتا دیتا ہوں. السلام علیکم. میرا نام نعمان الدین ہے اور ایکٹنگ ڈائریکٹر ہوں سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں. اور جیسا آپ نے بتایا کہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت جو ٹرائلز لیے گئے, آئی واز دا پارٹ آف دیٹ, اور میں ایچ ای سی کو اس میں ریپرزینٹ کر بھی رہا تھا. تو آئی واز دا آئی وٹنس کہ جس طریقے سے ٹرائلز لیے گئے پورے سندھ میں اور اس کے بعد لیگ کرائی گئی, تو وہ میرے لیے بھی ایک امیزنگ ایکسپیرینس تھا جس طریقے سے کرائی گئی تھی. مجھے آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ بیچ میں سننے میں آیا تھا کہ کرکٹ کے ہٹ کے اب آپ دوسرے اسپورٹس کو بھی سپورٹ کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے ملک میں جو اسپورٹس کا کلچر ہے وہ کرکٹ کے علاوہ ایز سچ وہ نہیں ہے. تو اس کی کہاں تک ابھی آگے ڈیولپمنٹ ہے؟ ہاکی میں آپ نے اسٹارٹ لیا تھا, کچھ ہم نے دیکھا تھا. دوسرا یہ کہ ابھی آپ نے جو یونیورسٹیز کو اپنے ساتھ لینا شروع کیا ہے, ہم نے این ای ڈی دیکھی, یو ایل کو آپ نے ساتھ لیا ہے, تو اس حوالے سے ایچ ای سی کے ساتھ آپ کا آگے فردر کیا پروگرامز ہیں, وہ کچھ آپ اس کے حوالے سے بتا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ نواز. دیکھو, جب آپ بات کرتے ہو نا کہ آپ نے پاکستان کی یوتھ کو امپاور کرنا ہے, تو پاکستان کی یوتھ صرف کرکٹ تو نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہم ون اسپورٹس نیشن بن گئے, بٹ میرا مقصد اور میرا مشن ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ اسپورٹس تو ہے ہی ہے, آپ کی باقی جتنے شعبے ہیں, آپ کی کانٹینٹ رائٹنگ ہے, آپ کی پینٹنگ ہے, آپ کی ایکٹنگ ہے, سنگنگ ہے. سو اگلے 10 سال میں یہ پلان کر رہا ہوں کہ فرینڈز آف قلندرز کے نام سے میں ایک ایپ لانچ کر رہا ہوں. انشاءاللہ بہت جلدی کوشش ہے میری پی ایس ایل سے پہلے ہو جائے. وہاں پہ پاکستان کے ہر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں فرینڈز آف قلندرز کا چیپٹر کھول رہا ہوں, اور ان ینگ بچے بچیوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کا شوق کیا ہے. ہو سکتا ہے آپ کا کرکٹ شوق ہی نہ ہو سکتا ہے آپ کا ہاکی شوق ہی نہ ہو سکتا ہے آپ کا پینٹنگ شوق ہو, آپ کا میوزک شوق ہو, کانٹینٹ رائٹنگ شوق ہو, ویڈیو ایڈیٹنگ شوق ہو. تو پاکستان کے ہر شعبہ جات میں کسی بھی جگہ جب آپ رجسٹر ہو گئے ہمارے پاس اس ایپ کے اوپر, تو جب آپ ایک ریکوائرڈ نمبر تک پہنچ جاؤ گے تو پھر میں آپ کا ڈیولپمنٹ پروگرام لے کے آؤں گا. سو اگلے 10 سال کا میرا یہ خواب ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے پورا کرتا ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں کوئی اگلا سوال لوں, عاطف رانا صاحب, اگلے 10 سال کے لیے کراچی, کوئٹہ, لاہور, اسلام آباد, پشاور, انہوں نے اپنے کانٹریکٹ کو جو ہے وہ رینیو کیا ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ یہ جو فرینچائزز ہیں وہ اس بات پر آمادہ نہیں تھے, ناراض تھے کہ 2 ٹیمیں اور ایڈ ہو رہی ہیں؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہے, جب انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا تو ان کا فیصلہ سر آنکھوں پہ, بیکاز وہ ہمارے سے زیادہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ہم تو اپنی ایک ٹیم مینیج کر رہے ہیں نا, پاکستان کرکٹ بورڈ پوری پاکستان کرکٹ کو مینیج کر رہا ہے. سو ان کی جو فار سائٹڈنیس ہے اس کو میں کیسے چیلنج کر سکتا ہوں؟ آپریشنلی جو ہم نے اس پہ کبھی چیلنج نہیں کیا کہ جی نہیں آنی چاہیے. ایک چیز آپ کرتے ہیں تو اس کا کوئی ریزن ہے نا. آج میں آئی بی اے میں آیا ہوں, لاہور سے اٹھ کے کراچی میں یہ ہے, اس کی کوئی ریزن ہے نا. آج سے لاہور کراچی سے بڑا برانڈ ہے, پی ایس ایل کا نمبر 1 برانڈ ہے, اس کی کوئی ریزن ہے نا. سو دیکھیں, اگر پی سی بی سمجھتا ہے کہ اس کی ایکسپینشن سے لیگ گرو ہوگی تو سر آنکھوں پہ. آپ نے آئی بی اے کی بات کی, تو جمشید عیسیٰ صاحب جو کہ اسپورٹس دیکھتے ہیں آئی بی اے میں, ان کا سب سے پہلے بہت شکریہ اتنے شارٹ نوٹس پر انہوں نے ہماری آواز پر لبیک کہا. اسد صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, آئی بی اے کے رجسٹرار. اسد صاحب, جس طرح بھی تھوڑی دیر نعمان بات کر رہے تھے کہ یونیورسٹیز کے ساتھ لاہور قلندر کام کرنے جا رہا ہے, تو آپ کی کیا وش ہے لاہور قلندر کے ساتھ؟ آئی بی اے کیا کرنا چاہتا ہے؟ السلام علیکم. ہماری وش ہے آپ آئی بی اے کے ساتھ اپنا نام جوڑیں. نہیں, پہلے آپ اپنی سی وی پہ کمنٹ نہیں کیا آپ نے. میں سی وی پہ اینڈ میں آتا ہوں.
ہمارے ساتھ نام جوڑیں انشاءاللہ. ہمارے پاس سٹی کیمپس میں آڈیٹوریم ہے آرٹس اینڈ کلچر کے لیے. ہمارے پاس ایک کیمپس یہاں پہ موجود ہے اولمپک سٹائل گیمنگز کے لیے, اور ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, بلکہ ساتھ مانگ بھی رہے ہیں to help us in coaching, equipment, getting talent, اور ہم آپ کو ساتھ ساتھ ملیں گے because IBA is all about merit. جی عاطف رانا صاحب. تو سر ہماری جو ہے وہ راہیں کھلی ہیں آپ کے لیے. ایک ویژن ہے کہ پاکستان کی یوتھ کو صحیح معنوں میں امپاور کرنا, ٹک ان دا باکس نہیں کرنا. سو اگر آپ اس فارمولے پہ ہیں تو سر قلندرز آپ کے ہیں, قلندرز تو ان بچوں کے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ میں تو مالک نہیں ہوں, میں تو کسٹوڈین ہوں. مالک تو پاکستانی لوگ ہیں, پاکستانی یوتھ ہے. سو اگر ہم ان یوتھ کے کسی بھی حوالے سے کام آ سکیں, ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی. جی جناب, اگلا سوال کون کرنا چاہے گا؟ السلام علیکم سر, مائی نیم از کاشف علی, اور میں یہاں پہ IBA میں سوشل سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں, 3rd سیمسٹر. میرا جو کویشچن ہے وہ بھی اپنے علاقے سے ریلیٹڈ ہے. میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے, اور میرا سوال آپ سے بیسکلی یہ ہے جی میرا سوال بیسکلی آپ سے یہ ہے کہ آپ کی مینجمنٹ کی ٹیم, آپ کے پلیئرز ڈیولپمنٹ کی ٹیم گلگت میں بھی کوئی ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام اس طرح سے کوئی انٹروڈیوس کر رہی ہے یا کر چکی ہے. اور جیسے آپ کو پتہ ہے گلگت میں تو انفراسٹرکچر کے بھی کافی مسائل ہیں, فیسلٹیز کے بھی کافی مسائل ہیں, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ کیا گلگت بلتستان کے لوگ آپ سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ آگے آنے والے وقتوں میں لاہور قلندرز سے یا پاکستان کرکٹ ٹیم میں کوئی گلگت سے بھی کوئی پلیئر کھیلے گا؟ دیکھو کاشف, 2018 میں ہم گلگت بلتستان گئے تھے, اور اس وقت سب نے مجھے یہ کہا تھا کہ یار گلگت میں کہاں سے ٹیلنٹ ہونا ہے, گلگت میں تو لوگ پولو کھیلتے ہیں, فٹ بال کھیلتے ہیں. ڈیانا بیگ گلگت سے پاکستان ٹیم کا حصہ تھی. ڈیانا واز آور برانڈ ایمبیسڈر, اور میں شعیب اختر اور انضمام الحق کو لے کے گلگت گیا تھا, اور 5,500 سے زیادہ بچے ٹرائل دینے آئے تھے. اور چلاس میں اس وقت شاید آپ کو یاد ہو اسکول جلائے گئے تھے, چلاس کا بچہ سلیکٹ ہوا تھا, اور ہم نے ایک ٹیم بنائی تھی گلگت بلتستان کی اور آزاد کشمیر کی. اس کے بعد کووڈ آ گیا. اب دیکھو میرا کام ہے پلیٹ فارم دینا, اگین IBA کا کام ہے یہ پلیٹ فارم دینا. محنت آپ نے کرنی ہے, وہ آپ کی جگہ امتحان نہیں دے سکتے, وہ آپ کی جگہ پڑھ نہیں سکتے. اس کے بعد اس سال ہم گلگت بلتستان بھی گئے, ہنزا بھی گئے, ٹھیک ہے, تو وہاں سے بھی ہم نے نہ صرف لڑکوں کی بلکہ لڑکیوں کی بھی ٹیم بنائی. سو اب یہ ان بچیوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی محنت کرتے ہیں, اور اگر ان میں ٹیلنٹ ہے تو پاکستان کے کسی بھی گوشے میں ہو یار, واشق خران ہو, ذوب ہو, پشین ہو, وہ سارے ہمارے بچے ہیں, وہ سارے لاہور قلندرز کے. ڈپینڈ کرتا ہے ان میں سے محنت کون کرتا ہے. تو اگلا سوال ہمارے پاس کون اور کیا کر رہا ہے؟ جی السلام علیکم, جمشید عیسیٰ, اور آئی ایم ورکنگ ایز مینیجر اسپورٹس ہیئر ایٹ IBA. آپ کو ٹرائل کے بعد جو بچہ آپ کے پاس آ رہا ہے وہ پہلے ہمارے پاس آئے, ہمارے پروسیس, آپ کے اس پروسیس کے تھرو ہمارے پاس آئے پہلے, اور اس کو آپ تک پہنچا دے. اس سے میرے خیال میں آپ کا بھی تھوڑا سا کام آسان ہوگا. جتنے لاکھوں بچوں کے آپ ٹرائلز لیتے ہیں, اس میں ہو سکتا ہے کہ 19-20 ہو کہیں ٹرائل میں, یا بچے کو اس طرح سے چانس نہ ملتا ہو. اگر وہ ہمارے آپ کے چھوٹے نرسریز میں آئے پہلے اور اس کے بعد آپ کے پاس آئے, تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر طریقے سے وہ پرفارم کر سکتے ہیں وہاں پہ. تو آپ کے پلانز میں کچھ اس طرح کے ہے کہ آپ ڈفرینٹ سٹیز میں اپنے اس جو ہائی پرفارمنس سینٹر ہے اس کے چھوٹے نرسریز آپ کھول دیں؟ بہت شکریہ جمشید بھائی. 10 سال ہو گئے, آج تک ایک کمپلینٹ نہیں آئی کہ ہمیں دیکھا نہیں گیا یا ہمیں چانس نہیں ملا. کووڈ آنے سے پہلے ہم شہر پھرتے تھے, جاتے تھے. ہم نے جو اس کے بعد اپنا ہائی پرفارمنس سینٹر بنا لیا. کووڈ آ گیا تو ہم رکے نہیں, ہم نے آن لائن شروع کر دیا کہ آن لائن آپ اپلائی کریں, اپنی شارٹ ویڈیو بنا کے بھیجیں. مور دین 50,000 بچوں نے اپنی ویڈیو بنا کے بھیجی, اس میں سے ہم نے شارٹ لسٹ کیے. اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے, پاکستان کے کسی بھی گوشے میں بچہ بیٹھا ہو, اپنی ایک ویڈیو بنا کے بھیج دیں, ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر, فیس بک پہ بھیج دیں یا باقی پلیٹ فارم سے بھیج دیں. اگر ہمارے کوچز کو یہ لگا کہ یار اس میں ٹیلنٹ ہے تو ہم اس کو بلا لیں گے. ابھی مثال دیتا ہوں, ابھی ہمارے نواب شاہ میں ٹرائل لیے,
اس کے بعد ہم سکر چلے گئے, پھر لاڑکانہ چلے گئے, پھر ہم پنجاب میں نکل کے بہاولپور. سو بائی دا ٹائم ہم ملتان پہنچے تو بڑے اچھے ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں, یحییٰ بھائی کے کولیگ بھی ہیں ماجد بھٹی صاحب, ان کا مجھے فون آیا. انہوں نے کہا یار عاطف وہ ایک بڑا ٹیلنٹڈ بچہ تھا نواب شاہ کا یا اس کے قریب کسی گاؤں کا, وہ مس ہو گیا کیونکہ وہ کہیں کھیل رہا تھا تو اس کے میچز تھے, وہ آ نہیں سکا. سو میں نے کہا جی میں بلا لیتا ہوں. میں نے اس بچے کو کہا کہ جی آپ لاہور آ جائیں. اس نے کہا جی میرے پاس تو آنے کے پیسے نہیں ہیں, میں ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہوں. سو میں نے کہا اچھا میں آپ کا ارینج کرتا ہوں. پھر انہوں نے کہا جی میرے ساتھ تو میرے کوچ بھی آئیں گے, میں اب 19 ایئرس کا تھا 18 ایئرس کا, میں اکیلا مجھے ٹریول نہیں کرنے دے گا. میں نے ان دونوں کوچ کا اور اس بچے کو ٹریول کرایا نواب شاہ سے, لاہور میں ٹھہرایا, ٹرائل لیے, اور ٹرائل کے اینڈ میں اس نے کہا کہ سر میں ابھی اتنا اچھا نہیں ہوں جتنے بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, میری تو خواہش ہے سر کہ یونیورسٹیز کے ساتھ میں کر بھی اس لیے رہا ہوں کہ نرسریز بنے. پاکستان سپر لیگ کی نمبر 1 فرنچائز لاہور قلندر کے اونر چیف ایگزیکٹو آفیسر عاطف رانا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, سوالات کرنے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ عاطف رانا صاحب, اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ سفر جاری رہے گا. یہی آج کا ہمارا یہ پروگرام تھا. اس اکاؤنٹ پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں, ای میل کر سکتے ہیں, اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں score@geo.tv پر. اس دعا, اس امید, اس توقع کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیلوں کھلاڑی ترقی کرتے رہیں, سید یحییٰ حسینی کو IBA یونیورسٹی کراچی سے لاہور قلندر کے اونر چیف ایگزیکٹو آفیسر عاطف رانا کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.